الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک اہم بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے اور ایک پریشانی بھی رہتی ہے اس جوڑے کے لیے جن کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب جسے اولاد نہیں، یا بیٹا نہیں، یا بیٹا بیٹی دونوں نہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل بتلانا چاہوں گا اللہ کی توفیق سے، کہ وہ خصوصاً وہ جوڑا ضرور وہ عمل کرے کہ جنہیں بیٹے چاہیے، جنہیں اولاد چاہیے، وہ اس پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں بیٹا بھی دے گا، اور اسی طرح جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد بھی دے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کا حکم دیا کہ گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں سورۃ نوح کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، بخشش مانگو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، موسلا دھار بارشیں بھی اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، دولت دے گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، رزق دے گا۔ تو اس اولاد کو پالنے کے لیے اسباب اور وسائل دے گا، کیونکہ پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ آج کل کہتے ہیں جی بچے دو ہی اچھے، کیوں جی بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو کیسے پالیں گے، اس کو ان کے کھانے اور اخراجات کے معاملات کیسے نپٹائیں گے؟ یہاں اللہ نے پہلے کہا کہ یمددکم باموال، کہ تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کس کے ذات؟ مال کے ساتھ۔ مال کا تذکرہ پہلے کیا اور آگے اولاد کا بعد میں۔ وَبَنِينَ، ابن بھی نہیں کہا، بنات بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بنین کہا، کہ کئی بیٹے دوں گا۔ ایک بیٹا بھی نہیں، کئی بیٹے اللہ دے گا۔ بنات، بیٹیوں کا بھی نہیں کہا، یعنی بیٹے دے گا، بیٹوں کی فوج دے گا۔ اس لیے شادی کے بعد جو بھی پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کرے۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں کہ استغفار 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 نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ اور اسی طرح استغفار کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں۔ یہ کام آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے گا، ضرور دے گا۔ یہ ایک نہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے، تمہاری مدد کروں گا مال اور اولاد اپنے بیٹوں کے ذریعے۔ تو اس لیے استغفار جو آخر میں نے بتایا نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میدان جنگ میں دشمنوں کو دیکھ کر پھر بھی بھاگ کے نکل جائے، جہاد نہ کرے، لڑے نہ، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جو شخص یہ دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے کتنا پڑھنا ہے؟ کوئی حد بندی نہیں، جتنی بار پڑھیں، رات ہے دن ہے، اسے کثرت سے پڑھیں، اور خصوصی ایک وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے۔ اے اللہ، انجانے میں جان بوجھ کر جو بھی کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ تو اسے معاف کر دے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، گناہوں کی معافی مانگے، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ تمہیں مال اتنا دے گا۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا اللہ رزق دیتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا کتنا آیا، کہاں سے آیا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، بخشش مانگتا رہے اور استغفار کرے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ بیٹے بھی دے گا،
اور اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بھی بنائے گا، اس اولاد کے لیے رزق کے اسباب بھی بنائے گا۔ اولاد ہے پھر بھی، لیکن رزق کی ضرورت ہے، تب بھی آپ استغفار کریں۔ اگر رزق اللہ نے دیا ہے، اولاد نہیں، تب بھی آپ استغفار کثرت سے کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ عمل کر کے دیکھیں، جن کے گھروں میں اولاد نہیں، جس جوڑے کے پاس اولاد نہیں، وہ اس پہ عمل کر کے دیکھے، انشاءاللہ اللہ اسے بیٹوں سے بھی نوازے گا، اللہ اسے اس کی خوراک بھی دے گا، رزق بھی دے گا، انشاءاللہ فراوانی بھی دے گا، جاب اور نوکریوں کے انتظام، کاروبار کے سارے اللہ دے گا، پر ایمان ہو، یقین ہو اس قرآن کی ان آیات پر، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر ایک بار یقین کر کے عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔